ناظرین آداب، یکم جنوری 2022 مطابق 27 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل محکمہ انکم ٹیکس نے جمعے کی صبح سماج وادی پارٹی کے قانون ساز کونسل کے رکن پشپ راج جین عرف پمی کے گھر پر چھاپہ مارا ہے۔ ذرائع کے مطابق قنوج میں پمپی کے گھر پر انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے صبح 7 بجے سے چھاپے ماری شروع کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عطر کے کاروباری پمپی جین نے حال ہی میں سماج وادی عطر لانچ کیا تھا۔ قبل ازیں محکمہ انکم ٹیکس نے قنوج کے عطر کاروباری پیوش جین کے گھر پر گزشتہ چند دنوں سے جاری چھاپوں میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی نقدی اور 75 کلو سونا اور چاندی برآمد کی تھی۔ محکمہ انکم ٹیکس کا دعویٰ ہے کہ کسی شخص کے گھر سے ملنے والی رقم کی یہ اب تک کی سب سے بڑی ریکوری تھی۔ چھاپوں کو سیاسی انتقام کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ ایس پی نے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لیکن بی جے پی نے ای ڈی، آئی ٹی اور سی بی آئی جیسی تفتیشی ایجنسیوں کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا ہے، اسی لیے بی جے پی کا الیکشن اب تفتیشی ایجنسیاں لڑ رہی ہیں۔ اکھلیش یادو نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ایس پی کی ریلیوں میں زبردست بھیڑ جمع ہونے کی وجہ سے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کے خلاف جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دھرم سنسد اور دوسرے ذرائع کی طرف سے ملک میں نفرت پھیلانے والوں اور بھیڑ بنا کر حملہ کرنے والوں کے خلاف حکومت اور انتظامیہ کی مبینہ خاموشی کے پیش نظر جمعیت العلماء ہند نے جمعے کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ریلیز کے مطابق اس سلسلے میں جمعیت العلماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود اسد مدنی نے دائر کردہ اپنی عرضی میں سپریم کورٹ سے 3 اہم مطالبات کیے ہیں۔ عرضی میں تحسین پوناوالا کیس 2018 سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ درخواست کی گئی ہے کہ عدالت عظمیٰ حکومت سے ہیٹ اسپیچ کے سلسلے میں اب تک کی گئی کارروائیوں پر رپورٹ طلب کرے، بالخصوص پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔ دوسرا، ملک میں ہیٹ کرائم کی شکایات کو مرتب کرنے کے لیے ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی جائے، اور تیسرا، ہیٹ کرائم کے خلاف قانونی کارروائی اور انکوائری کورٹ کی نگرانی میں ہی کرائی جائے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ملک میں اومیکرون ویرینٹ کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے درمیان کووڈ ٹیسٹنگ میں تیزی لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں انفیکشن پھیلنے سے پہلے اس کی شناخت کی جا سکے۔ مرکزی حکومت نے اپنے نئے رہنما خطوط میں ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ جن لوگوں کو بخار یا گلے میں خراش کی شکایت ہے ان کا کورونا ٹیسٹ کرایا جائے۔ مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود نے تمام ریاستوں کو کووڈ جانچ مراکز کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے اور گھر پر کووڈ جانچ کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ نماز کو طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے ریاست کے پٹودی گاؤں میں منعقدہ کرسمس کی تقریب میں رخنہ اندازی کو بھی افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے یہ تبصرہ گڑگاؤں میں کچھ عوامی مقامات پر نماز کو روکنے کی کوشش کے درمیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات پر نماز ادا کرنا نامناسب ہے۔ نماز ادا کرنی چاہیے مگر طاقت کے مظاہرے پر نہیں۔ تمام لوگ عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہ مخصوص مقامات پر ہی ہونا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق منشی پریم چند کے ناول اور افسانوں کے کردار ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جو سچ ہوتا ہے وہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ان کے ادب میں سچ اور خوبصورتی کا ایک منفرد زاویہ نظر آتا ہے۔ یہ الفاظ تھے الہ آباد یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر علی احمد فاطمی کے، جو شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ میں منعقد منشی پریم چند کا فکر و فن موضوع پر اپنی صدارتی تقریر میں آن لائن ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشی پریم چند کے یہاں انسانی شعور، سماجی مسائل اور عام انسانوں کا دکھ درد ان کی تخلیقات میں جا بجا نظر آتا ہے۔ پروگرام کی سرپرستی عارف نقوی جرمنی نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے بطور پروفیسر طارق چھتاری نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ارشاد سیانوی، استقبال ڈاکٹر شاداب علیم اور شکریہ کی رسم سیدہ مریم الہی نے ادا کی۔ ادبی تنظیم بزم شام غزل کے زیر اہتمام سالانہ نعتیہ ترہی مشاعرہ ڈاکٹر حبیب اللہ کی شفا کلینک پر مصرع طرح یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا پر منعقد ہوا۔ مشاعرے کی صدارت استاد شاعر رہبر تابانی نے کی، جبکہ محمد عدیل منصوری مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ مہمانان ذی وقار کے طور پر اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کے منطقائی صدر رئیس صدیقی بہرائچی، محمد عرفان معین، نجمی کمال خاں اور صحافی شمس الحق شریک ہوئے۔ پروگرام کی نظامت محمد یعقوب عزم گونڈوی اور مجیب احمد صدیقی نے مشترکہ طور پر کی۔
انہیں برتابانی دریابادی، شبیر شبنم، مجیب احمد صدیقی، انیس خان عارفی، فوق بہرائچی، مولانا محمد اویس القادری، اجے شریواستو، قاسم گونڈوی، اودھ راج وغیرہ نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ حمیرپور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سالانہ الیکشن میں سابق صدر رضوان علی دوسری مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے اور شیلیندر پانڈے کے ساتھ وحید الدین نائب صدر منتخب ہوئے۔ تنظیم کے اراکین نے رضوان علی کو دوبارہ صدر نامزد کر دیا، جبکہ شیلیندر پانڈے تنظیم کے نائب صدر کو سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا اور تنظیم میں شامل ہونے والے وحید الدین، معین الدین اور ارشاد رضوی کو نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ سماجی خدمتگار تنظیم امن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ضرورت مند لوگوں کو کمبل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سماجوادی پارٹی کی خاتون لیڈر پریم ودیا رانا اور پنڈت ستیندر شرما نے مشترکہ طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیوبند اور اطراف دیوبند میں موسم سرما نے دستک دے دی ہے۔ نادار لوگ موسم کی شدت سے پریشان نظر آ رہے ہیں، ان کی اس پریشانی کے مد نظر ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیبی علامت اور اردو کے ادیب وقار ناصری کے انتقال پر پروفیسر شارب ردولوی نے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وقار ناصری ایک اچھے افسانہ نگار، مترجم اور ناقد تھے۔ سال 2021 کے ختم ہوتے ہوتے اردو افسانے کا ایک اور چراغ گل ہو گیا۔ یہ سال اپنے کرب اور اموات کے لیے مدتوں تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقار ناصری اردو کے ایک اچھے افسانہ نگار تھے۔ ان کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ ہنگاموں اور شہرت کی دنیا سے وہ ہمیشہ دور رہے، شیش محل کے اپنے مکان میں اپنے کاموں میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وبھوتی نارائن کے مشہور ناول شہر میں کرفیو اور مہاشویتا دیوی کے ناول 1084 کی ماں کے ان کے ترجموں کو بہت مقبولیت ملی۔ شارب ردولوی نے کہا کہ وہ ایک بہت اچھے مترجم کے ساتھ فکشن کے فن پر گہری نظر بھی رکھتے تھے۔ اردو کے اہم ناول نگاروں ان کے تنقیدی مضامین اردو فکشن کی تاریخ میں اپنی الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ وقار ناصری کے انتقال سے اردو ادب میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا مشکل ہوگا۔ گزشتہ روز دنیا سے رحلت کرنے والے وقار ناصری کو یاد کرتے ہوئے نیا دور کے ساتھ ایڈیٹر سید آزادہ نے اپنے ایک تعزیتی بیان میں کہا کہ وقار ناصری میرے بڑے بھائی کی طرح تھے۔ جب بھی میری ملاقات ہوتی تو بہت محبت سے پیش آتے۔ انہوں نے کہا کہ میری پہلی ملاقات نیا دور کی ادارت سنبھالنے کے بعد ہوئی۔ میں مرحوم کے دولت قدے پر حاضر ہوا تو ان کی محبت کی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ اتنے بڑے ادیب اور شاعر، افسانہ نگار، نقاد اور کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے باوجود کتنی انکساری سے پیش آئے۔ میں نے جب بھی نیا دور کے لیے کہا انہوں نے فوراً میری گزارش قبول کی۔ گورکھپور نمبر کے لیے درخواست کی تو گورکھپور کے حوالے سے مجنو گورکھپوری کے خطوط پر ایک تفصیلی مضمون بھیج دیا، لیکن افسوس ہے کہ میرے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے نمبر تیار ہو جانے کے بعد بھی منظر عام پر نہ آ سکا۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ شہر کا یہ گھرانہ ہمیشہ سے ادبی خدمات کرتا رہا ہے۔ ان کی بہن مشہور افسانہ نگار مسرور جہاں اور ان کے بہنوئی صاحبہ جرولی صاحب ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایودھیا میں سماجوادی پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ اتر پردیش کے لوگ اب ان لوگوں کا حساب لیں گے جنہوں نے مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام کے مندر کی تعمیر میں لگے کارسیوکوں پر گولی چلائی تھی۔ شاہ نے جمعے کو ایودھیا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ ایودھیا میں کارسیوکوں پر گولی کس نے چلائی، اب عوام اس کا حساب لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت سب کا ساتھ سب کا وشواس کے اصول پر کام کرتی ہے اور بی جے پی نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ایودھیا میں رام جنم بھومی پر ایک عظیم الشان مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی الیکشن سے پہلے سماجوادی پارٹی کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے پارٹی کے قانون ساز کونسل کے رکن شتروت پرکاش نے جمعرات کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھام لیا۔ سابق وزیر پرکاش 1974 سے 1989 تک وارانسی کینٹ اسمبلی حلقے سے 4 بار رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ اور پارٹی کی جوائننگ کمیٹی کے صدر لکشمی نارائن واجپئی نے یہاں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں پرکاش کو پارٹی کی رکنیت دلائی۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے لیگل اسسٹنٹ حسام الدین کرمانی آج اپنی طویل خدمات کے بعد سبکدوش ہو گئے۔ اس موقع پر اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی سمیت تمام اسٹاف اور ملازمین نے اپنے دیرینہ تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک یادگار الوداعیہ دیا۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی نے ان کے 31 سالہ خدمات اور تجربات اور کارکردگیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ نے اس درمیان کئی اہم نمایاں کارنامے انجام دیے۔ آپ ایک محنتی اور ایماندار ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ اصول و ضوابط کے پابند انسان تھے۔ بورڈ میں آپ کی موجودگی اپنے پن کا احساس کراتی تھی۔ آپ جہاں بھی رہیں میری یہی خواہش ہے کہ آپ اپنی موجودگی کا احساس کراتے رہیں۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے سبکدوش لیگل اسسٹنٹ حسام الدین کرمانی نے چیئرمین جناب ظفر احمد فاروقی سمیت تمام اسٹاف اور ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की वजारत खारजा ने सिपाही कुदस के कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी की मुनासिबत से जारी एक बयान में कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का झूठा दावा और घिनौना और मुजरिमाना इक़दाम अमल में लाते हुए मेज़बान मुल्क इराक़ में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। बयान में मजीद कहा गया है कि उस वक्त के अमरीकी हुक्काम ने एलानिया तौर पर जनरल कासिम को दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनाकर इस बात को साबित किया है कि अमेरिका दहशतगर्दी का हामी है और दहशतगर्दी की मुखालिफत में उसके सारे दावे झूठे हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिका आज भी अपनी इसी करतूत का जिम्मेदार है और व्हाइट हाउस को इसका जवाब देना होगा। लाहौर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी इदारे तकरीब मज़ाहिब इस्लामी ईरान के सेक्रेटरी जनरल आयतुल्लाह हमीद शहरियारी ने कहा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उम्मत को मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करने का हुक्म दिया है। हमें मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखना होगा, इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी मुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि उम्मत का इत्तेहाद तमाम मसाइल का हल है। मिल्ली यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने इशाइयत से खिताब करते हुए इत्तेहाद उम्मत के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि वहदत मुस्लिमीन ने अपने नाम को अपने किरदार से मनवाया है। वतन अजीज में इत्तेहाद उम्मत के लिए MWM की कोशिशें मिसाली और काबिल तकलीद हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में जिनाह रोड पर वाक़ साइंस कॉलेज के नजदीक धमाके की खबर है, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिविल अस्पताल कोयटा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद अख्तर ने धमाके में 4 हलाकतों की तस्दीक की है। दरी असना वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला व कबायली उमूर मीर ज़ियाउल्लाह ने बताया कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया है। उन्होंने धमाके की जगह का दौरा किया और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक बातचीत में मुस्बत इशारे दिए हैं कि जनवरी में होने वाले सफारती मुज़ाकरात से बढ़ती हुई कशीदगी कम हो सकती है। 50 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन के करीब फौज की तैनाती को कम करे, जबकि सदर पुतिन ने कहा कि वाशिंगटन और इत्तेहादियों की जानिब से नई पाबंदियों की सूरत में ताल्लुकात मुताअस्सिर हो सकते हैं। दोनों सदूर के दरमियान रवा महीने में होने वाली ये दूसरी बातचीत थी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि सदर बाइडेन ने इस बात का इयादा किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इलाकी मीडिया ने बताया है कि दहशतगर्दी के मुकदमात के एक मुलजिम ने अपने घराने के मुतादिद अफराद को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली झड़पें बाबुल सूबे के शुमाली जिले में हुई। जराये ने बताया कि झड़पों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अहलकार भी जख्मी हुए और एक ही घराने के 18 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।